سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حج کا احرام اور سفر خرچ کی تلقین۔ عربی دان حضرات کہتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حج ہے ان مہینوں کا جو معلوم اور مقرر ہیں، پس حج کے مہینوں میں احرام باندھنا دوسرے مہینوں کے احرام سے زیادہ کامل ہے، گو اور ماہ کا احرام بھی صحیح ہے۔ امام مالک، امام احمد، اسحاق، ابراہیم نخعی، ثوری، لیث بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں جس مہینے میں چاہے حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ ان بزرگوں کی دلیل یسألونک عن الاہلہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کو نسک کہا گیا ہے، اور عمرے کا احرام ہر مہینے میں باندھ سکتا ہے، تو حج کا احرام بھی جب باندھے گا صحیح ہوگا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھنا صحیح ہوگا، بلکہ اگر دوسرے مہینے میں حج کا احرام باندھا تو غیر صحیح ہے۔ لیکن اس سے عمرہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں امام صاحب رحمہ اللہ کے دو قول ہیں۔ ابن عباس، جابر رضی اللہ عنہما، نیز عطا اور مجاہد رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا باندھنا غیر صحیح ہے، اور اس پر دلیل الحج اشہر معلومات ہے۔ جبکہ عربی داں حضرات کی ایک جماعت کہتی ہے کہ آیت کے ان الفاظ سے مطلب یہ ہے کہ حج کا وقت خاص مقرر کردہ مہینے ہیں، تو ثابت ہوا کہ ان مہینوں سے پہلے جو احرام حج کا باندھے گا وہ صحیح نہ ہوگا، جس طرح نماز کے وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مسلم ابن خالد نے خبر دی، انہوں نے ابن جریج سے سنا، انہیں عمرو ابن عطا نے کہا، ان سے عکرمہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ کسی شخص کو لائق نہیں کہ حج کے مہینوں کے سوا بھی حج کا احرام باندھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات۔ اس روایت کی اور بھی بہت سی سندیں ہیں۔ ایک سند میں ہے کہ سنت یہی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت منقول ہے۔ اصول کی کتابوں میں یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ صحابی کا یہ فرمان کہ سنت یوں ہے حکم میں مرفوع حدیث کے ہوتا ہے، یعنی گویا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کا درجہ رکھتا ہے۔ بس یہ حکم رسول ہو گیا، اور صحابی بھی یہاں وہ صحابی ہیں جو مفسر قرآن اور ترجمان القرآن ہیں، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اشہر معلومات سے مراد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحجہ کے ہیں، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ یہ روایت ابن جریر اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ اسے صحیح بتلاتے ہیں۔ عمر، علی ابن مسعود، عبداللہ ابن الزبیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ عطا، مجاہد، ابراہیم نخعی، شعبی، حسن بصری، ابن سیرین، مکحول، قتادہ، ضحاک ابن مزاحم، ربیع ابن انس، مقاتل ابن حیان رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ابو ثور رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اس قول کو پسند فرماتے ہیں۔ اشہرن کا لفظ جمع ہے تو اس کا اطلاق 2 پورے مہینوں اور تیسرے کے بعض حصے پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ میں نے اس سال یا آج کے دن اسے دیکھا ہے، بس حقیقت میں سارا سال اور پورا دن تو دیکھتا نہیں رہتا، بلکہ دیکھنے کا وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، مگر تغلیباً ایسا بول دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی تقریباً تیسرے مہینے کا ذکر ہے۔ قرآن میں بھی ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، حالانکہ وہ جلدی 1.5 دن کی ہوتی ہے، مگر گنتی میں 2 دن کہے گئے۔ امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ کا پہلا قول بھی یہی ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن شہاب، عطا بن ابی رباح رحمہم اللہ، جابر بن عبداللہ، طاؤوس، مجاہد، عروہ، ربیع اور قتادہ رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ آیا ہے، لیکن وہ موضوع یعنی من گھڑت ہے، کیونکہ اس کا راوی حسین بن مخارق ہے، جس پر احادیث کو وضع کرنے یعنی حدیثیں گھڑنے کی تہمت ہے، بلکہ اس کا مرفوع ہونا ثابت ہی نہیں۔ واللہ اعلم۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول کو مان لینے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں عمرہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ 10 ذوالحجہ کے بعد بھی حج ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ درست نہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی ان اقوال کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ حج کا زمانہ تو مینا کے دن گزرتے ہی جاتا رہا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میرے علم میں تو کوئی اہل علم ایسا نہیں
جو حج کے مہینوں کے علاوہ عمرہ کرنے کو ان مہینوں کے اندر عمرہ کرنے سے افضل ماننے میں شک کرتا ہو۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ سے ابن عون نے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ اسے لوگ پورا عمرہ نہیں جانتے۔ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما بھی حج کے مہینوں کے علاوہ عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے، بلکہ ان مہینوں میں عمرہ کرنے کو منع کرتے تھے، واللہ عالم۔ اس سے پہلی آیت کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ نے ذوالقعدہ میں 4 عمرے ادا فرمائے ہیں، اور ذوالقعدہ میں بھی حج کا مہینہ ہے، پس حج کے مہینوں میں عمرہ ادا فرماتے ہیں، اور ذوالقعدہ بھی حج کا مہینہ ہے، پس حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ٹھہرا، واللہ عالم۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص ان مہینوں میں حج مقرر کر لے یعنی حج کا احرام باندھ لے تو اسے پورا کرنا لازم ہے۔ فرض سے مراد یہاں واجب و لازم کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حج اور عمرے کا احرام باندھنے والا مراد ہے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض سے مراد احرام ہے۔ ابراہیم اور ضحاک رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں احرام باندھ لینے اور لبیک پکارنے کے بعد کہیں ٹھہرا رہنا ٹھیک نہیں، اور بزرگ سلف کا بھی یہی قول ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فرض سے مراد لبیک پکارنا ہے، واللہ عالم۔ حالت احرام میں جماع کرنے کی ممانعت۔ آیت میں رفث سے مراد جماع ہے، جیسے اور جگہ قرآن میں ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ احرام کی حالت میں جماع اور اس کے تمام کام بھی حرام ہیں، جیسے مباشرت کرنا، بوسہ لینا۔ ان باتوں کا عورتوں کی موجودگی میں ذکر کرنا، گو کہ بعض نے مردوں کے مجموعوں میں بھی ایسی باتیں کرنے کو رفث میں داخل کیا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف مروی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کوئی ایسا ہی شعر پڑھا اور دریافت کرنے پر فرمایا کہ عورتوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنی رفث ہے۔ رفث کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جماع وغیرہ کا ذکر کیا جائے، فحش باتیں کرنا، دبی زبان سے ایسے ذکر کرنا، اشاروں کنایوں میں جماع کا ذکر کرنا، اپنی بیوی سے کہنا کہ احرام کھل جائے تو جماع کریں گے، چھیڑ چھاڑ، مساس یعنی چھونا وغیرہ، یہ سب رفث میں داخل ہیں، اور احرام کی حالت میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ مختلف مفسروں کے مختلف اقوال کا مجموعہ یہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ فسوق سے بھی حاجی اور معتمر پرہیز کریں۔ فسوق کے معنی عصیان و نافرمانی، شکار، گالی گلوج وغیرہ بد زبانی ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کے تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا بھی فسق ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ بد القاب سے یاد کرنا بھی فسق ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، یعنی ایک دوسرے کو برے القاب سے مخاطب کر کے نہ پکارو۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فسق میں داخل ہے، گو یہ فسق ہر وقت حرام ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح حرم میں بھی اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی حرم میں جو الحاد اور بے دینی کا ارادہ کرے اسے ہم المناک عذاب چکھائیں گے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں مراد فسق سے وہ کام ہیں جو احرام کی حالت میں منع ہیں، جیسے شکار کھیلنا، سر کے بال یا جسم کے کسی دوسرے بالوں کو منڈوانا یا کترانا، ناخن لینا وغیرہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے، لیکن بہترین تفسیر وہی ہے جو ہم نے بیان کی، یعنی ہر گناہ کے کام سے روکا گیا ہے، واللہ اعلم۔ بخاری اور مسلم میں ہے جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، نہ رفث کرے نہ فسق، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اپنے پیدا ہونے کے دن تھا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حج میں جھگڑا نہیں، یعنی حج کے وقت اور حج کے ارکان میں جھگڑا نہ کرو۔ اس کا پورا بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہو چکے ہیں، ان میں کمی زیادتی نہ کرو۔ موسم حج کو آگے پیچھے نہ کرو، جیسا کہ مشرکین کا وتیرہ تھا، جس کی مذمت قرآن کریم میں اور جگہ فرما دی گئی ہے۔ اسی طرح قریش مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے اور باقی عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، پھر آپس میں جھگڑتے تھے
اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم صحیح راہ پر اور طریق ابراہیمی پر ہیں، جس سے یہاں ممانعت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وقت حج، ارکان حج اور ٹھہرنے وغیرہ کی جگہیں بیان کر دی ہیں۔ اب نہ کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے، نہ حج کے دن آگے پیچھے کرے، بس یہ جھگڑے اب ختم کر دو، واللہ عالم۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ حج کے سفر میں آپس میں نہ جھگڑو، نہ ایک دوسرے کو غصہ دلاؤ، نہ کسی کو گالیاں دو۔ بہت سے مفسرین کا یہ قول بھی ہے اور بہت سے مفسرین کا پہلا قول بھی ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کا اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ اس میں داخل نہیں، ہاں مارے نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ غلام کو اگر مار بھی لے تو کوئی ڈر خوف نہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے اور عرج میں ٹھہرے ہوئے تھے، جو ایک مقام کا نام ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور اسماء رضی اللہ عنہا اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کا سامان ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خادم کے پاس تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا، اس سے پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا کل رات گم ہو گیا۔ آپ ناراض ہوئے اور فرمانے لگے ایک اونٹ کو بھی تو سنبھال نہ سکا؟ یہ کہہ کر آپ نے اسے مارا۔ رسول اللہ مسکرا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے دیکھو احرام کی حالت میں یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے کہ حج کے تمام ہونے میں یہ بھی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ رسول اللہ کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس کام پر یہ فرمانا اس میں نہایت لطافت کے ساتھ ایک قسم کا انکار ہے، پس مسئلہ یہ ہوا کہ اسے چھوڑ دینا ہی اولا ہے، واللہ عالم۔ لیکن چونکہ یہ حدیث سرے سے ثابت ہی نہیں، لہٰذا مسئلہ ہی ثابت نہیں ہوتا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تم جو بھلائی کرو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، چونکہ اوپر ہر برائی سے روکا تھا کہ نہ کوئی برا کام کرو نہ بری بات کہو، تو یہاں نیکی کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ توشہ اور سفر خرچ لے لیا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگ بلا خرچ سفر حج کو نکل کھڑے ہوتے تھے، پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے، جس پر یہ حکم ہوا۔ اکرمہ اور ابن عینہ رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ بخاری، نسائی وغیرہ میں روایتیں مروی ہیں۔ بخاری اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ یمنی لوگ ایسا کرتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ جب احرام باندھتے تو جو کچھ توشہ بنا ہوتا سب پھینک دیتے اور نئے سرے سے نیا سامان کرتے۔ اس پر یہ حکم ہوا کہ ایسا نہ کرو، آٹا، ستو وغیرہ توشے میں لے لو۔ دیگر بہت سے معتبر مفسرین نے بھی اسی طرح کہا ہے، بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ عمدہ سامان سفر ساتھ رکھے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے دل کھول کر خرچ کرنے کی شرط کر لیا کرتے تھے۔ چونکہ دنیاوی توشے کا حکم دیا تو ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ آخرت کے توشے کی بھی تیاری کر لو، یعنی اپنی قبر میں اپنے ساتھ خوف الہی لے کر جاؤ۔ جیسے اور جگہ لباس کا ذکر کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، پرہیزگاری کا لباس بہتر ہے، یعنی خشوع، خضوع، طاعت و تقوی کے باطنی لباس سے بھی خالی نہ رہو، بلکہ یہ لباس ظاہری لباس سے کہیں زیادہ بہتر اور نفع دینے والا ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی میرے عذابوں سے، میری پکڑ دھکڑ سے، میری گرفت سے، میری سزاؤں سے ڈرو، دب کر میرے احکام کی تعمیل کرو، میرے ارشاد کا خلاف نہ کرو تاکہ نجات پا سکو، یہی عقلی امتیاز ہے۔